السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کے مطالعے کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 14 سے لے کر 17 کا مطالعہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ کافروں کو ان کے تمام دنیاوی قوت و اسباب کا کام، کافروں کو ان کے تمام دنیاوی قوت اور اسباب کام بالکل نہ آئے، اور جنگ بدر میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اب اسی دنیا اور اس کی لذتوں کی حقارت شان بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی جنت کے اصول کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے دنیاوی مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی ہے۔ ان میں جو چیزیں سب سے بڑھ کر ہیں ان کا یہاں ذکر ہوا ہے، باقی سب ان کی تابع ہیں۔ حب الشہوات من النساء والبنین، کسی چیز کی طرف نفس کے اشتیاق کا نام شہوہ ہے، اور یہاں الشہوات سے مراد مشتہیات ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی اپنی شہوتوں سے اندھی محبت کرتا ہے، حالانکہ یہ شہوتیں جب حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہیں تو ان کا غلام جانوروں سے قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک صحیح حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، سورہ التغابن آیت نمبر 14۔ یعنی تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ وَقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قناطیر قنطار کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال کا ڈھیر۔ المقنطرۃ اسم مفعول ہے جس کے معنی ہے جمع کیے ہوئے، جمع کردہ، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، سورہ الہ کی آیات 6 اور 7۔ انسان سرکشی کر کے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دولت مند دیکھتا ہے۔ انسان سرکشی کر کے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دولت مند دیکھتا ہے۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، الخیل سوار اور گھوڑے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اصل خیال اور خیلا ہے۔
جس کے معنی تکبر کے ہیں۔ گھڑ سوار بھی اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا ہے۔ المسومہ تسویم اس کا مصدر ہے اور یہ سومن سے ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کے طلب میں جانا، اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑنا، نشان لگانے کے لیے بھی آتا ہے۔ الخیل المسومہ سے مراد نشاندار یا پلے ہوئے گھوڑے۔ الانام نام کی جمع ہے مویشی یعنی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہرس کھیتی، فصل، زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دنیا کے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے انہی مادی اشیاء کو اپنا مقصود سمجھ لیا، ان کی سوچیں، ان کے خیالات، ان کے ظاہری اور باطنی اعمال اس کے لیے خاص ہو کر رہ گئے۔ انہی مادی اشیاء میں مشغول ہو کر وہ اپنے تخلیق کے مقصد کو بھول گئے اور دنیا کے ساتھ ان کا تعلق جانوروں کا سا ہو گیا۔ جائز و ناجائز سے بے پرواہ ہو کر بس اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان لوگوں کے لیے یہی دنیا عذاب جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ لوگ اسی جہنم کی طرف لے جانے والا سامان خود فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اصل مقصود سمجھ لیا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ انہوں نے دنیا کے انہی مرغوبات کو آخرت کی نجات کے اصول کا ذریعہ بنا لیا اور اس سے فائدہ تو اٹھاتے رہے، لیکن اس طرح کہ وہ اللہ کی رضا کے اصول میں مددگار ثابت ہو۔ ان کے بدن تو انہی مادیات کے ساتھ ہوتے ہیں مگر دل اس سے دور ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے۔ اس لیے انہوں نے اسے آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا، گویا دنیا کو ایک بازار جانا کہ جس نے انہیں اخروی نفع کی عظیم امید ہے، جس میں انہیں آخرت کے نفع کی عظیم امید ہے۔ اس لیے انہوں نے اسے آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا، گویا دنیا کو ایک بازار جانا کہ جس میں انہیں اخروی نفع کی عظیم امید ہے۔ مشہور مقولے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ مصداق انہوں نے اپنی ساری دنیا کو آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ سمجھ لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رحم اللہ کا قول ہے، ابن آدم بڑا مسکین ہے کہ یہ اس گھر میں خوش رہ رہا ہے جس کے حلال کا حساب لیا جائے گا اور جس کے حرام پر عذاب دیا جائے گا۔ ابن آدم بڑا مسکین ہے، یہ اس گھر میں خوش رہ رہا ہے جس کے حلال کا حساب لیا جائے گا اور جس کے حرام پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ آیت کریمہ میں ناداروں کے لیے تسلی کا ایک پیغام بھی ہے جو اپنی ایسی خواہشات پوری نہیں کر سکتے جو دولت مند پوری کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اہل تقویٰ کے لیے اچھی منزل کا اجمالی ذکر کرنے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے تاکہ مومنین اس کے اصول کے لیے سبقت کریں۔ آیات 15 اور 17 میں جنت میں شہد، دودھ، شراب، پانی وغیرہ کی نہریں جاری ہوں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان گزرا ہوگا۔ ازواج مطہرہ کا ذکر ہے، پاکیزہ بیویاں، اس سے مراد ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس سے مراد اللہ کی ایسی رضا ہے جس کے بعد اللہ کبھی بھی جنتیوں سے ناراض نہ ہوگا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اس میں ان اہل تقویٰ کی صفت بیان کی گئی ہے
جو اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کے حقدار بنے۔ اس آیت میں یہ پیغام موجود ہے کہ اپنی نیکیوں پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی نیکیوں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خاکساری اختیار کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے پچھلے حصے میں اللہ سے مغفرت مانگنے والے۔ اس آیت میں اہل تقویٰ کی مزید صفات کا بیان ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت، عبادت کے اعمال پر قائم رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی تقدیر کے مطابق پیش آنے والے مصائب و مشکلات پر بھی صبر کرتے ہیں، خواہ یہ مصیبتیں اللہ کے راستے میں دشمن کے ہاتھوں آئیں یا اپنی ذات میں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچی ہو۔ الصادقین سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے ایمان میں، اپنے اقوال میں، اپنے احوال میں ہمیشہ کے لیے راست باز اور سچے ہیں۔ قانتین سے مراد یہ ہے کہ وہ تکلیف و آسائش ہر حال میں اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ المنفقین سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے مختلف انداز سے، مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے پیر دعائیں مانگنے والوں میں سے مراد یہ ہے کہ وہ خود کو کسی اعلیٰ مقام پر نہیں سمجھتے، بلکہ خود کو گناہگار اور کوتاہی کرنے والے سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ رب العزت سے قبولیت دعا کے اوقات میں مغفرت کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مختصر مطالعہ اور اس کے اندر پیغام پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔